بغداد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ایسا شہر جس کی عظمت زمین پر جنت کی مثال تھی۔ بازاروں میں خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں، اونچے مینار آسمان کو چھو رہے تھے اور گلیوں میں امن و سکون بہہ رہا تھا۔ لوگ مسکراتے تھے، بچے کھیلتے تھے اور غریبوں کے چہروں پر بھی اطمینان تھا۔ یہ سب کچھ تھا ایک عظیم بادشاہ کی بدولت۔ وہ بادشاہ اسفندیار جس کے عدل، جلال اور بہادری کی دھوم 7 سلطنتوں میں گونجتی تھی، اور ہر فیصلہ اس کی روشن عقل اور دل کی محبت کی عکاسی کرتا تھا۔ بادشاہ اسفندیار کی فوج صرف ایک لشکر نہیں بلکہ طاقت اور ہیبت کی زندہ علامت تھی۔ جب وہ عظیم فوج حرکت میں آتی تو زمین کانپ اٹھتی اور فضائیں لرزنے لگتیں۔ زیرہ پوش ہاتھی جب قدم بڑھاتے تو زمین ان کے وزن سے کراہ اٹھتی اور دشمن کے دل دہل جاتے۔ شاہی گھوڑوں پر سوار بہادر بجلی کی مانند لپکے اور میدان جنگ میں موت کی رفتار لے آئے۔ ہزاروں پیدل سپاہی ایک ہی سانس اور ایک ہی قدم میں فولادی عزم کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ دن کی روشنی میں بادشاہ اسفندیار کا محل یوں چمک رہا تھا جیسے زمین پر اتری ہوئی کوئی جنت ہو۔ اور پھر دربار میں وہ لمحہ آیا جب سب کی نظریں ایک ہی چہرے پر ٹھہر گئیں، بادشاہ اسفندیار۔ بادشاہ اسفندیار شان و جلال کے ساتھ دربار میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 کسان دربار میں پیش ہوئے۔ پہلا کسان بولا، یہ زمین میری ہے۔ حضور، یہ جھوٹ بولتا ہے، زمین میرے آباء و اجداد کی ہے۔ دوسرا کسان چیخا۔ بادشاہ نے گہری سوچ کے بعد کہا، زمین پر جھگڑا انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر انصاف اندھا نہیں ہوتا۔ ریکارڈ منگوایا گیا، زمین ریاست کی نکلی۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، زمین آدھی آدھی تقسیم کی جائے گی اور کنواں مشترکہ ہوگا۔ یوں جھگڑا ختم ہوگا اور دونوں کا بھلا ہوگا۔ کسان روتے ہوئے بادشاہ کے شکر گزار ہوئے۔ رعایا تالیاں بجاتی ہے۔ سپاہی دربار میں پیش ہوا، سر جھکائے۔ وزیر نے کہا، یہ سپاہی اپنی چوکی چھوڑ کر شہر میں گیا تھا، سزا ملنی چاہیے۔ سپاہی نے کہا، میں اپنی بیمار ماں کو دیکھنے گیا تھا، وہ بہت بیمار ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ جہاں پناہ، غلطی ہو گئی۔ بادشاہ اسفندیار نے ایک نظر سپاہی پر ڈالی، سختی اور ہمدردی کے درمیان توازن رکھتے ہوئے کہا، سپاہی کا کام صرف اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں بلکہ سلطنت کا پہرا دینا ہے، مگر سزا ایسی ہونی چاہیے جو سبق بھی دے۔ 1 ہفتے تک تم غریبوں کی خدمت کرو گے، ان کے گھروں میں پانی پہنچاؤ گے، بوڑھوں کے لیے راشن لاؤ گے۔ سپاہی سر جھکائے فرمان قبول کرتا ہے۔ رعایا خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ زندہ باد انصاف پرور بادشاہ۔ ایک غریب عورت 6 سالہ بچے کے ساتھ دربار میں آئی۔ جہاں پناہ، میرا بھائی میرے یتیم بیٹے کی جائیداد چھین رہا ہے۔ بادشاہ غصے سے، یتیم کا حق کھانے والا دنیا اور آخرت دونوں میں ظالم ہے، ایسا کوئی بغداد میں نہیں رہ سکتا، اسے گرفتار کیا جائے۔ جائیداد فوراً بچے کو واپس کی گئی اور عورت کو ماہانہ وظیفہ دیا گیا۔ عورت رو کر کہتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ واقعی رعایا کے باپ ہیں۔ رعایا کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ دربار میں عدل کی روشنی پھیل گئی۔ ملکہ زہرا شاہانہ وقار اور دلکشی کے ساتھ محل کے باغ میں گھوم رہی ہیں۔ ہر قدم میں مہارت، ہر نظر میں وقار کی جھلک۔ شام کے سنہری رنگ محل کے باغ میں پھیل گئے۔ ملکہ زہرا بادشاہ کا استقبال کرتی ہیں۔ شہزادہ بھی باپ کو دیکھ کے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ زہرا کہتی ہیں، جہاں پناہ، آج رعایا آپ کو دعائیں دے رہی تھی۔ بادشاہ جواب دیتے ہیں،
इनकी दुआएं ही मेरी असल दौलत हैं। अगर रियाया खुश है तो तख्त महफूज है। बच्चा मासूमियत से, अब्बा जान कल मुझे तीर चलाना सिखाएंगे? बादशाह जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन पहले इंसाफ सीखो। बहादुर वही है जो कमजोर का सहारा बने। महल में मोहब्बत और सुकून की रोशनी फैल गई। बादशाह आम लिबास में बाजार में निकले। एक कमजोर सी बुढ़िया कुएं पर पानी भरने में मुश्किल महसूस कर रही थी। हाय, ये कुआं बहुत दूर है, काश कोई करीब में भी होता। बादशाह खामोशी से सुनते हैं और बुढ़िया की मदद भी करते हैं। अगले दिन ऐलान हुआ कि शहर के बीचों बीच नया कुआं बनाया जाएगा। रियाया खुशी और शुक्र के साथ दुआ देती है। रात के सन्नाटे में बादशाह सो जाते हैं। ख्वाब में नूरानी बुजुर्ग जाहिर हुए। ए असफंदियार, 3 रातें ये ख्वाब तुझे दिखाया जाएगा। बगदाद के शुमाल में एक गार है, वहां एक किताब है जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। 3 रातों तक ख्वाब दोहराया जाता है। बादशाह परेशान हो जाते हैं। दिल और दिमाग में सवालात की कशमकश। आखिर बादशाह फैसला करता है कि मुझे जाना चाहिए। सुबह के सुनहरी लम्हों में बादशाह असफंदियार मुकद्दर के रास्तों पर निकलते हुए घोड़े पर सवार महल से रुखसत हुए। बीवी ज़ोहरा की आंखों में आंसू और बच्चे का गमगीन चेहरा। रियाया दरवाजे तक अलविदा कहती है। सहरा की तपती रेतें, जंगलों की हौलनाक आवाजें, पहाड़ों के सन्नाटे, मगर असफंदियार का हौसला हर खतरे से बढ़कर रोशन था। गार के करीब सांप और खौफनाक साए चाए, हर तरफ सांपों का राज, मगर बादशाह ने तलवार से रास्ता साफ किया। गार के अंदर रोशनी की किरणें, पत्थरों पर कदीम नकूश और चबूतरे पर सुनहरी किताब। बादशाह ने हाथ बढ़ाया, गार लरजने लगा, फिर रोशनी फैल गई और सुकून छा गया। ये किताब मेरी तकदीर है। बागदाद की गलियों में चरागां, दुआएं और खुशी का समा। रियाया खुशी से नारे लगाती है, जिंदाबाद असफंदियार, जिंदाबाद असफंदियार। महल में बादशाह किताब खोलते हैं। अचानक रोशनी फूटती है और जादुई अल्फाज फिजा में बिखर जाते हैं। यूं तकदीर की किताब खुल गई। बादशाह असफंदियार ने देखा कि सिंदबाद हीरों की वादी में खड़ा है, जहां हर चमकता हुआ हीरा एक खतरा है और हर साया मौत की पेशगोई कर रहा है। क्या सिंदबाद इस वादी के राज से जिंदा निकल पाएगा? ये राज अभी अधूरा है। इस तक पहुंचना आसान नहीं और इसे जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई राज छूट ना जाए।